अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया ताकि हमारी कंटिन्यूटी बाकी रहे। पिछले लेक्चर में हमने जो मेन टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल पहले हमने डिफाइन किया। इकोनॉमिक्स एज अ फील्ड हमने कहा इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि सोसाइटी से डील करती है। मेजर प्लेयर्स सोसाइटीज में कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, एंड देन लास्टली वर्कर्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर प्लेयर। फिर हमने कहा कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एंटिटीज से डील करती है, एक फर्म, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक वर्कर, उन सब की डिसीजन मेकिंग जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल यूनिट्स विच फॉर्म्स अ सोसाइटी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट्स का क्या टेंडेंसी है, एंड अदर एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और साथ साथ हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा एक इकोनॉमिक्स है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमिक्स है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसमें हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को देखते हैं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस लेवल को क्या होगा, अगर प्राइस लेवल को बढ़ जाएगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई पे क्या होगा, और इसी तरह के रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऑब्जर्व करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज को डिस्कस करते हैं और उन्हीं की बेसिस पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने की भी कोशिश करते हैं। जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं तो उसमें हम जो है वैल्यू जजमेंट पे फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उसमें वेलफेयर एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा फोकस की जाती है। इसके बाद हमने मार्केट्स को देखा, हमने डिफाइन किया मार्केट्स को, हमने कहा कि व्हाट आर द मार्केट्स, एंड देन वी सेड ओके मार्केट्स आर द प्लेसेस वेयर buyers and sellers they get together and they exchange goods and services at a certain price which is given by the forces of demand and supply. अब इस मार्केट में भी दो तरह की मार्केट्स हैं, एक मार्केट है जो कि कम्पिटिटिव मार्केट है और दूसरी मार्केट है जो कि नॉन कम्पिटिटिव मार्केट है। कम्पिटिटिव मार्केट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दे गेट टुगेदर, one individual buyer or one individual seller cannot affect the price. Prices are more or less uniform, equal, and then decision making criteria is for the producer how much to produce at that price level and consumer how much to purchase at that price level. दूसरी तरह की जो मार्केट है वो हमारी नॉन कम्पिटिटिव मार्केट है। अब नॉन कम्पिटिटिव मार्केट में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो ये है कि हमारे बायर्स एंड सेलर्स दे आर नॉट लार्ज इन नंबर, द वेरी फ्यू बायर्स। उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं ओपेक का, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कि थोड़े हैं, एयरलाइंस जो कि थोड़ी हैं। अब इनमें जो प्राइसेस हैं वो वेरी कर सकती हैं फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू अनदर प्रोड्यूसर, और नॉर्मली प्रोडक्ट्स भी डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। आप देख सकते हो कि ये प्रोड्यूसर ए की प्रोडक्ट है, ये बी की है, और ये प्रोड्यूसर सी की है। ट्रेडमार्क्स हैं, सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पे प्रोड्यूसर जो है कम और ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहते हैं और कंज्यूमर्स भी ज्यादा और कम प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। एक सिचुएशन वो डेवलप होती है जिसमें ये नॉन कम्पिटिटिव प्रोड्यूसर्स जो हैं वो दे गेट टुगेदर, दे मेक अ कार्टेल, और उसमें वो एक प्राइस डिटरमिन करते हैं जिस पे सारी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं, करना चाहते हैं। जैसे ओपेक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल प्राइसेस डिटरमिन करती है और मुख्तलिफ कंट्रीज जो मेंबर्स हैं इस कार्टेल के वो उसी प्राइस पे ऑयल जो है वो सप्लाई करते हैं इन द मार्केट प्लेस।
دوسری بات جو کہ مارکیٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کی کہ مارکیٹس کو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, اس کی جغرافک باؤنڈریز کیا ہے, کیا لوکیشن ہے. وین وی آر سیئنگ کاٹن مارکیٹ, ویدر از دی کاٹن مارکیٹ آف لاہور, whether it's the cotton market of فیصل آباد or whether it's the cotton market of کراچی. اور دوسرا پھر ایک اور اینگل سے جب ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس میں کون سی رینج آف پروڈکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ کیمرہ ہے, کیمرہ میں پولرائڈ کیمرہ جو ہے وہ اس کی خاص مارکیٹ ہے, خاص نیڈ ہے جو کہ پورا کرنے کے لیے لوگ امیجیٹ اویلیبلٹی آف پکچرز کے لیے پولرائڈ کیمراز یوز ہوتے ہیں. دین پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز ہیں جس کو آپ لے جاتے ہو, پکچرز لیتے ہو اور اپنے پاسٹ کی اچھی میموریز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہو. اینڈ تھرڈ دی نیولی ڈیولپڈ ایریا از ڈیجیٹل کیمرا. اب ڈیجیٹل کیمراز میں آپ پکچرز لیتے ہو اور امیجیٹلی یو کین سینڈ تھرو انٹرنیٹ ٹو اینی بڈی اینی ویئر ان دا ورلڈ. یہ سارا جو ہے ہمارا پچھلا اوور ویو آف لاسٹ لیکچر ہے. آج جو ہم لیکچر شروع کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی ہم 3 بیسک ٹاپکس کنسیڈر کریں گے. ایک ہے پرابلم آف اسکیئرسٹی, نمبر 2 فیکٹرز آف پروڈکشن, اینڈ نمبر 3 پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر. اب پرابلم آف اسکیئرسٹی اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم اکنامکس کو ایک اور اینگل سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے. لاسٹلی وی آلسو ڈیفائن اکنامکس ان اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, سیئنگ it's a social science which deals with the human beings in the society and their decision-making choices. Their decision-making choices as a producer, as a consumer, as a government agency, as well as a worker. اب جب ہم اسی اکنامکس کو ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس از اے اسٹڈی آف human beings in a society. It's a study of choices made by the people. And these people, one characteristic is they are facing the problem of scarcity. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کہا کہ اکنامکس کی 2 بیسک چیزیں, ایک یہ ہیں کہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ کی خواہشات, نیڈس, ڈیمانڈس, دے آر انلمیٹڈ. اب انہی لمیٹڈ ریسورسز کو ہم اسکیئرسٹی کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز آر اسکیئرس. But what does actually it means? It means it's a situation in which resources are limited but can be used. Those limited resources can also be used in different uses, in the production of a good or in a production of a service. But if you want to use it in the production of good A, then you cannot use the same resource in the production of good B. Similarly, if you are using a resource in the providing the service A, then you cannot use the same resource for providing the service B. So it comes down to the scarcity is not only that the resources are scarce, they are limited, rather these resources, they have alternative use. In a society which faces the scarce resources with alternative uses, now we look at the society choices. Now the choice of consumer, the choice of a producer, and choice of a worker, and the government. In any economic system should be able to answer 3 questions. 1, which goods should be produced, how these goods should be produced, and third one, for whom these goods should be produced, which means who will consume these goods. Now, by the way, when we say goods, it automatically includes services in it, goods and services. Now, when we talk about an economic system, in the previous lecture we said there is an economic system which is known as the planned economy or the command economy, in which all these 3 questions are answered by the government. Which goods to be produced, how these goods will be produced, and for whom these goods will be produced or who will be able to consume these goods, they are all answered by the government. Government determines the level of production. Government determines how this production will be taken, and then government also makes a decision that how to allocate these produced goods in different consumers. But then there is another type of economy which is known as the market economy.
market economy has more flexibility. In this, which good to be produced is decided by the producers, firms, or the businesses. How the goods will be produced, again, is answered by the producers, which are firms or the businesses. But of course, the role of the government is there. The role of the government is that they will help them in the production of that product or service with the basic necessities, providing of infrastructure, utilities, and all other relevant things which are needed in the production process. Then, how these goods will be allocated in the society, that is again determined by the market forces, but who will consume it? Or the decision of the producer which good they should be consuming is made by the consumers themselves, based on their preferences, based on their budget constraint. Now, before going into more detail of these decisions and the other relevant thing, we would like to look at the factors of production, because in the core of the production process is basic factors of production. Traditionally speaking, economists, they keep on saying there are 4 major factors of production. We talk about land, labor, capital, and entrepreneurship. Today, when we are looking at these factors of production, more or less the categories are the same, but we have differentiated the human capital from the physical capital to begin with. And when we are talking about the land, we are not talking about the land, rather we are talking about all natural resources. Now, how do we define natural resource? Natural resource is anything which is created by nature, and any society is endowed by that natural resource. It includes land, it includes water, mineral, oil and gas deposits. It also includes renewable and non-renewable resources. For example, in Pakistan, we do have the natural resources of gas. In Saudi Arabia, other Middle Eastern countries, they do have the natural resources of petroleum products. In Africa, they do have the natural resource of gold. Now, the second factor of production is labor. Now, how do we define labor? Labor does not always mean the labor on the floor. It includes labor at the bottom level, middle level, and even the higher level management as well. Now, how we define it? The human effort, physical as well as mental, which are used by the workers in the production of goods and services. In labor, we include the wage laborers and we also include the salaried employees. Then the third factor of production is our physical capital. Now, the physical capital includes equipment, machinery, roads, or any other factor of production produced by the human beings which is used in the production of goods and services. Now, the fourth category here is known as the human capital. Previously in the past, when we used to say capital, we only considered the physical capital in this category. But as the life developed, human beings as well as the economists, they also realized that there are 2 categories of the capital. One is the physical capital, but of course, the other factor of production can be and is human capital, which is very important in the production of goods and services. But how do we define the human capital? Now, human capital basically is the knowledge and skills which are acquired through 2 things. One is experience and other is education. We can take an example of a manager who has only on-the-job training, and then we can also take the example of another manager who is exposed to external environment, has undergone various workshops, training workshops, seminars, and has read properly the area and the literature in which he is performing his duties.
you can see the difference. The performance of manager who has gone through the training is and normally will be much better than a manager who is just working on the floor and is getting on the job experience. Then of course, experience is one thing, but then as the continuous education, updating your knowledge in the performance and relating whatever you are doing to what is being happening around you and what is happening in the field in which you are working around the globe. Then the fifth and the last factor of production, which of course is very, very important, and that is the entrepreneur. Now, who is an entrepreneur? Of course, entrepreneur is one of the factors of production, but very important factor of production. Entrepreneur is a person who will combine all other factors of production to produce a particular product or a service. Now, this individual is taking a big risk. He is investing his time and effort without any guarantee of profit. There is no guarantee. If you start a new business, you combine all those factors of production, which means you build or you construct a building or you rent a building, then you place machineries in it, then you hire workers, and then you purchase raw material and you start producing with the hope that you will be able to produce a product which will be sold in the market. But of course, you are entering into the market for the very first time. You are taking a big risk. Your product may be a success, but your product can also be a failure. You are investing your time, you are investing your effort, both mental as well as physical. But there is no guarantee for the profit. But this thing is not only true for a new business, the same thing is true for a running business. When you are launching a new product, your firm is already working there, they are producing, your products are being sold in the market, but at the same time when you are adding a new product, so the risk is attached. नई प्रोडक्ट आपकी फेल्योर भी हो सकती है, सक्सेस भी हो सकती है. So this person is taking a big risk. Therefore should be rewarded, and the reward of course is profit, which is not guaranteed. After taking into consideration all these factors of production, now we move to the next topic, which is the production possibility frontier. This curve basically reflects all possible combinations of various resources which are used in the production of goods and services by our society, which means it's a production possibility for the entire society, various combinations here. But here we make one assumption, and that assumption is we are using all available resources, all factors of production, which means human capital, physical capital, natural resources. We are talking about the entrepreneur, and we are talking about the labor. All of these are employed efficiently. They are fully utilized and they are efficiently utilized. Now let's look at this slide and see what a production possibility frontier will look like. Now in this slide here, what we have on x-axis, we have on x-axis the farm goods produced, and this production is for a particular year. On y-axis, we have tons of factory goods produced per year. Now, one extreme situation is that we say if we use all factors of production for the production of only one good, which is factory goods, what will happen? We will have zero output for the farm, and we will have maximum, which is approximately 750 tons per year of factory goods only. The other extreme is we do not produce any factory good, and what we do is we simply produce all farm goods, and the maximum production can be up to 75. In this curve here, if we want to produce both the goods, and suppose we are at point I,
At point I, we are able to produce 20 tons of farm goods and 300 tons of factory goods. But this curve, of course, or this point, of course, is within the production possibility frontier, which means that we are not utilizing all factors of production fully and efficiently. Either they are not fully utilized or they are not efficiently utilized. Another extreme can be point G, which is outside the production possibility frontier. At point G, we may be able to produce 50 tons of farm goods and 600 tons of factory goods. But can we achieve it? The answer to this question is no, we cannot achieve it. Reason being, it is outside the production possibility frontier. If we utilize all the factors of production fully as well as efficiently, still we will not be able to attain point G, because this point is outside the production possibility frontier, which is unattainable. Now let's look at another point, and that point here is point D, which is lying on the production frontier itself. I is achievable, but underutilization of resources or inefficient utilization of resources. Now point G is unattainable. We wish to have it, but we cannot have it. Even if we utilize all the factors of production fully and our production process is efficient to its maximum level. What is point D? Point D is a point which is lying on the production possibility frontier. It is attainable only if we utilize all factors of production fully and our production processes are efficient. अब जब हम पॉइंट डी को देखते हैं, हम उस पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम उस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं 50 टन्स ऑफ फार्म गुड्स एंड 400 टन्स ऑफ फैक्ट्री गुड. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम यही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए हम 50 यूनिट्स ऑफ फार्म गुड, 400 यूनिट्स ऑफ फैक्ट्री गुड्स के अलावा और भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर प्रोडक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट पॉइंट ई विच इज बिलो पॉइंट ई. अब इसमें क्या है? वी हैव इंक्रीज्ड आवर फार्म गुड्स प्रोडक्शन फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 60. इसका मतलब है 10 टन्स ऑफ फार्म गुड्स इंक्रीज. लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है अगर हम फैक्ट्री गुड्स का कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करें. फैक्ट्री गुड्स को 400 से 300 पे ले आए हैं. वी हैव टू सेक्रीफाइस 100 यूनिट्स which is 100 tons of factory goods in order to produce 10 additional units of farm goods. अब एक और पॉइंट को देख लीजिए. वो पॉइंट है आपके पास पॉइंट एफ. अब एक चीज जहन में रहनी चाहिए कि जब हम इस सैक्रिफाइस की बात करते हैं तो हमेशा ये क्वांटिटी फिक्स नहीं रहेगी. ये नहीं होगा कि अगर आप 10 यूनिट्स ऑफ फार्म गुड्स को अचीव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं फार्म गुड्स की प्रोडक्शन 10 यूनिट से, तो आप सिर्फ 100 यूनिट ही सैक्रिफाइस करेंगे फैक्ट्री गुड्स की. बल्कि क्या होगा? अब अगर आप पॉइंट एफ पे देखें तो we are increasing the production of farm goods from 60 to 70, the same 10 units increase. लेकिन फैक्ट्री गुड में क्या हो रहा है? We are sliding down our production from 300 to 120, a decrease of 180 units. आपकी सैक्रिफाइस बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? वो इसीलिए बढ़ गई है कि जूं आप फिक्स क्वांटिटी एक चीज की बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड की जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ती चली जाती है. ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का. और यही वजह है, अगर हम इस कर्व की शेप को देखें, इट इज बोर्ड आउट. ये बोर्ड आउट क्यों है? स्ट्रेट लाइन नहीं है.
اگر یہ کب اسٹریٹ لائن ہوتا تو ہاں یہ ریفلیکٹ کرتا کہ ہر ایڈیشنل 10 یونٹس کے لیے آپ کے پاس 100 یونٹ کی سیکریفائس ہے فیکٹری گڈ کی. 10 یونٹ فارم پروڈکٹ لینے کے لیے 100 سیکریفائس کرنا ہے. اس صورت میں اٹ وڈ ہیو بین اے اسٹریٹ لائن. یہ بورڈ آؤٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی فکس کوانٹٹی حاصل کرنے کے لیے اور مزید حاصل کرنے کے لیے جوں نیچے آتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی سیکریفائس بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ریسورسز اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں ان پروڈکشن آف سرٹن گڈ. اب آپ فیکٹری ورکرز کو اٹھا کے جب فارم پہ کام کرانا چاہتے ہیں تو ان کی آؤٹ پٹ لیول، ان کا ایفیشنسی لیول کم ہو جاتا ہے. اب جب ہم وہی 10 یونٹ فارم گڈس کے پروڈکشن کے بڑھانے چاہتے ہیں تو ہماری سیکریفائس بڑھ جاتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ورکرز آپ یوز کر رہے تھے فیکٹری پروڈکشن میں، دے ور اسپیشلائزنگ ان دا پروڈکشن آف فیکٹری گڈ. اب آپ ان کو وہاں سے ہٹا کے جب فارم گڈس کی پروڈکشن میں لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی آؤٹ پٹ وہ نہیں ہے. اسپیشلائزیشن ان کی فیکٹری پروڈکشن میں تھی. اسی طرح جو مشینری آپ کی فیکٹری پروڈکشن میں یوز ہو رہی ہے اس میں سے ورکر ہٹا دینے کے بعد وہ مشینری آپ کی فلی یوٹیلائز نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آپ کی فیکٹری آؤٹ پٹ بھی کم ہوئی، اور وہ کم ہوئی 180 سے، اور فارم گڈ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ صرف 10 یونٹ سے بڑی ہے. اگر ہم اب ٹاپ آف دی گراف چلے جائیں، if we look at point B and compare it with point C، اب کیا ہو رہا ہے پوائنٹ بی پہ؟ پوائنٹ بی پہ اگر ہم اویلیبل ریسورسز کو فلی یوٹیلائز کریں، ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں تو ہم 700 ٹنز آف فیکٹری آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور جبکہ فارم پروڈکٹ جو ہیں وہ صرف 10 یونٹس پروڈیوس کریں گے کیونکہ زیادہ ریسورسز جو ہیں ہم نے فیکٹری آؤٹ پٹ پہ لگائے ہوئے ہیں. اب سارے کے سارے ورکرز ایفیشینٹ نہیں ہیں ان دا پروڈکشن آف فیکٹری پروڈکٹ، اور مے بی مشینز جو ہیں ان کے اوپر لیبر ریشو بڑھ جانے کی وجہ سے ہم صرف 700 آؤٹ پٹ لے رہے ہیں. اب اگر ہم کچھ ورکرز ہٹا کے فارم گڈ میں لگا دیں تو کیا ہوگا؟ پوائنٹ سی پہ دیکھیے 10 یونٹس آؤٹ پٹ بڑھے گی لیکن ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا صرف 50. تو انیشلی اگر ہم دیکھیں جو ڈسٹینس ہے 700 اور 650 کا، 50 یونٹس کی سیکریفائز سے آپ کی فارم آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے 10 سے 10 یونٹس. پوائنٹ ڈی سے جب ای پہ آتے ہیں تو ہم دیکھیں 100 یونٹس کی سیکریفائز فیکٹری گڈ کی آپ کی فارم آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھاتی ہے 50 سے 60، سیم 10 یونٹس. فردر نیچے آئے پوائنٹ ای سے ایف کی طرف آئیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیکریفائز مزید بڑھ جاتی ہے 300 سے 120 which is 180 یونٹس، اور انکریز ان فارم آؤٹ پٹ از اونلی 10 یونٹس. ٹوٹل کمپیریزن ہمیں یہ بتاتا ہے اگر ہم ایک چارٹ بنانا چاہیں کہ ہماری فیکٹری آؤٹ پٹ یا گڈس کی سیکریفائز جو ہے انیشلی 50 یونٹس 50 ٹنس، پھر اس کے بعد 100 اینڈ دین 180، اور یہی انکریزنگ ریشو ہے جس کی وجہ سے، اور جبکہ فارم آؤٹ پٹ میں ہماری جو انکریز ہے وہ سیم کانسٹنٹ 10 ٹنس پر ایئر. اب اس کو جب ہم کمپیئر کریں تو یہ جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے سیکریفائز کا ود دی کانسٹنٹ انکریز ان فارم آؤٹ پٹ، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر از بورڈ آؤٹ. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک سوسائٹی ہمیشہ اسی پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر پہ رہے گی؟ کیا وہ یہی پروڈیوس کرتی رہے گی؟ چوائسیز وہی ہیں اے بی سی ڈی ای اینڈ ایف، یا کہ ود پیسج آف ٹائم وہ امپروو کر سکیں گے، زیادہ پروڈیوس کر سکیں گے؟ تو آنسر از یس. سوسائٹیز کین پروڈیوس مور بٹ آف کورس دیر آر 2 ways ٹو ڈو اٹ. ایک ہے کہ ریسورس اویلیبلٹی بڑھ جائے، فار ون وے اور دی ادر آپ کے نیچرل ریسورس انڈاؤمنٹ بڑھ جائے. دوسرا کیا ہے کہ آپ کسی وجہ سے کوئی نئی ٹیکنالوجی لے آئیں، مطلب ریسورسز ریمیننگ دی سیم لیکن امپروومنٹ ان ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ جو ہے وہی فیکٹرز آف پروڈکشن لگا کے زیادہ آؤٹ پٹ لے لیں. اب اگر آپ دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ کو، اب اس سلائیڈ میں کیا ہو رہا ہے؟
हमारा ओरिजिनल कर्व अगर ये सॉलिड लाइन है, इस सॉलिड लाइन के ऊपर अगर हम पॉइंट डी पे हैं, पॉइंट डी पे हम क्या कर रहे हैं, हम 400 यूनिट्स ऑफ फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 यूनिट्स ऑफ फार्म गुड. एनी अदर कॉम्बिनेशन इज आल्सो पॉसिबल, बट वी विश टू गो बियॉन्ड पॉइंट डी, outside point D. Every society always struggle to produce more and more of both the goods, not by sacrificing one for the sake of other. अब इसके लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बाहर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है. कैसे कर सकते हैं? वन इज कि आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएं, नंबर टू इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ जाए, आपका कर्व कैन बी शिफ्टेड आउटवर्ड, पैरेलल शिफ्ट डॉटेड कर्व के साथ. अब अगर इस कर्व के ऊपर अगर आप देखें, पॉइंट जी को देख लीजिए. पॉइंट जी में आप 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री गुड की, और सेम 50 यूनिट्स ऑफ द फार्म गुड्स विच इज ऑन द ओल्ड ओरिजिनल सॉलिड लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अब that is an increase, though increase is only in the factory goods. But अगर let's suppose natural resource endowment बढ़ती है, ये तो हो सकता था पॉइंट डी से जी मूव रिफ्लेक्ट्स अ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. अब अगर हम देखें मूव फ्रॉम डी टू एच, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपकी फैक्ट्री आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, वो 400 पे ही है, लेकिन आपकी जो फार्म गुड है वो बढ़ रही है 50 से 70, 20 टन्स इंक्रीज. वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज मे बी दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द रिसोर्स एंडाउमेंट. अब इसी एनालिसिस को हम एक और एंगल से भी देख सकते हैं, और वो एंगल क्या है कि सोसाइटीज जो कुछ प्रोड्यूस करती हैं वो सारे का सारा कंज्यूम नहीं करती, और अगर करती हैं तो उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए. क्या अब हम अपनी गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कंजम्पशन गुड्स में और प्रोडक्शन गुड्स में? अब कंजम्पशन गुड्स क्या हैं? कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जो कंज्यूम देम और उसके बाद आपकी कोई ना कोई वांट या नीड सेटिस्फाई हो जाएगी. फूड है, आपने कंज्यूम किया, बेसिक नेसेसिटी थी, and then you also had good time while eating good food. Clothes हैं, shoes हैं, automobiles हैं, ये सारे हैं आपके consumer items. कुछ ड्यूरेबल्स हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल्स हैं. ड्यूरेबल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म कंजप्शन के लिए, उसका बेनिफिट आपको ज्यादा देर तक होता है. नॉन ड्यूरेबल है, आप वन टाइम कंज्यूम करते हैं एंड देन यू गेट द बेनिफिट एंड दैट वैनिशेस. दूसरी तरफ हमारे पास आती हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूम, ईटन, बेनिफिट टेकन, और उसके बाद खत्म. अब जो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स हैं उसमें वो वाली गुड्स शामिल होती हैं जिनको जब हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से हम मजीद और प्रोडक्शन या आउटपुट पैदा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी ये मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो जब आप खरीदते हैं, यू स्पेंड सम मनी ऑन इट, ठीक है, और उससे को जब हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आप फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. अब इस प्रोसेस में आप आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स एंड ऑल यूटिलिटी सोर्सेज, ये सारे के सारे जो हैं दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड. ड्यूरेबल गुड्स जो कि यूज होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. अब अगर एक सोसाइटी के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को देखें, उसी स्लाइड पे वापस जाते हुए, तो यहाँ पे तो हमने कंसिडर किया था कि सिर्फ या आपकी नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट बढ़ती है या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है. इस पॉसिबिलिटी को हम और तरह भी कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट में इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि हमारे फिजिकल कैपिटल में इंक्रीज हो गई. किस तरह इंक्रीज हुई कि हमने कुछ इनकम कंज्यूम की, कुछ पोर्शन इनकम का कंजम्पशन गुड्स पे लगाया और कुछ पोर्शन इनकम का
प्रोड्यूसर गुड्स पे लगाया, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ गई, और उस कैपेबिलिटी बढ़ने की वजह से हमारी फैक्ट्री आउटपुट भी बढ़ गई। हमने फार्म को मैकेनाइज किया, उन पे अपनी कुछ इनकम का पोर्शन लगाया, तो वहां पे आउटपुट बढ़ गई, फर्टिलाइजर, न्यू इम्प्रूवमेंट। तो ये इज अनदर वे, ये एक और तरीका है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है विल बी शिफ्टेड आउटवर्ड। जब हम इस कर्व में देखते हैं पॉइंट डी से पॉइंट जी पे जाते हैं तो 200 यूनिट्स इंक्रीज हो गई। अब इस इंक्रीज को हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ज्यादा प्रोड्यूसर्स गुड्स यूज की, जिसकी वजह से आपका आउटपुट बढ़ गया। मोर मशीनरी वाज एडेड इनटू द स्टॉक ऑफ प्रीवियस मशीनरी, मोर बिल्डिंग्स, मोर whatever other factors of production is needed in the production. जब अब पॉइंट एच पे आते हैं 50 से 70, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमने कुछ पोर्शन कंज्यूम किया, फार्मर ने इनकम का कुछ पोर्शन सेव करके मैकेनाइजेशन कर ली फार्म की, अच्छी फर्टिलाइजर लगा दी 50 से 70। तो दिस वाज अनदर वे टू लुक एट द शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आज का लेक्चर वाइंड अप करने से पहले और पिछले लेक्चर की रोशनी में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहेंगे, और वो क्वेश्चन है व्हाई स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्यों जरूरी है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करें, उसके बारे में जानें। तो इसका आंसर ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी विच इज यूज्ड by everybody in the society in making their choices as producers or consumers. अब इस सिलसिले में हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक कारपोरेट एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरी जो है वो गवर्नमेंट की एग्जाम्पल ले लेते हैं एज ए डिसीजन मेकिंग एंटिटी, वन एक्शन विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब जो पहला है विच इज अ कारपोरेट डिसीजन, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं फोर्ड मोटर कंपनी की, वन ऑफ द मेजर ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन यूएसए, और उसमें वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट विच इज एसयूवी विच इज सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। अब इस सिलसिले में हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि कारपोरेशन ने डिसीजन किस तरह किया। अब उस डिसीजन की बैकग्राउंड ये है कि द कंपनी introduced its first SUV vehicle in the year 1990, was well accepted by the market, बहुत अच्छी सक्सेस रही, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, और वो थी by the name of Explorer। एक्सप्लोरर की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद 1997 में फोर्ड ने एक और SUV इंट्रोड्यूस की विद द नेम ऑफ एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन में उन्होंने 1997 में क्या किया? इट वॉज मोर रूमियर, मोर स्पेशियस, अगेन वेल टेकन बाय द मार्केट, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द सेकेंड वर्जन ऑफ द सेम एसयूवी, दे इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 99 another vehicle, Explorer, that again was a big success. Apparently ये बहुत easy लगता है कि उनकी एक सक्सेस के बाद another improved version, another success, and a third improved version, another success. लेकिन इसके पीछे माइक्रो इकोनॉमिक्स हर जगह पे कार फर्मा है। अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन एड्रेस करने, हमें देखने हैं कि कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस क्या थी, मार्केट डिमांड क्या थी। डेफिनेटली कंपनी ने सबसे पहले जब लॉन्च की कोई फील्ड सर्वे स्टडी और उसके साथ कोई प्राइस लेवल रेंज जिसके ऊपर कंज्यूमर्स की डिमांड को एक्सेस किया, उसको असेस करने के बाद उन्होंने प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की तरफ देखा होगा और उस प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में देखा होगा कि इस कार को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी होगी, लेबर्स को क्या देना है, व्हाट टाइप ऑफ लेबर्स एंड द एफिशिएंसी लेवल इज रिक्वायर्ड, उसके बाद मटेरियल और मटेरियल के साथ जो है पार्ट्स, नेचर ऑफ द पार्ट्स, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, और लुकिंग एट द प्लांट कैपेसिटी, कितना ज्यादा वो आउटपुट दे सकते हैं। फर्स्ट लेवल में जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की,
جب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ ایکسیپٹنس کی تو مائکرو اکنامکس کا جو کانسیپٹ کار فرما ہے وہ ہے کنزیومر پریفرنسز، انالیسز آف دی کنزیومرز پریفرنسز، اور ان پریفرنسز کو کنورٹ کرنا کہ ڈیمانڈ کنزیومرز کی کیسے بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو ہمیں کنزیومرز کی ڈیمانڈ کو ایک اوور آل مارکیٹ کی ڈیمانڈ میں کنورٹ کرنا ہے. اب یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں کور کریں گے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے مائکرو اکنامکس کے. دوسرے لیول پہ ہم نے دیکھنا ہے فرم کا پوائنٹ آف ویو اور ان کی پروڈکشن اسٹریٹجیز. پروڈکشن کی کاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ویجز اور ان میں چینج، اس کا امپیکٹ آن دا پروڈکشن کاسٹ، مٹیریل پرائسز، ان کا امپیکٹ، اوور آل ٹوٹل پرائسز آپ کی جو ہے ڈیفینیٹلی دے آر ڈیپینڈنٹ آن دی کاسٹ آف پروڈکشن. اب کاسٹ آف پروڈکشن میں ہماری کاسٹ جو ہے جب آپ آؤٹ پٹ بڑھاتے ہیں تو کتنی بڑھتی ہے، ایک لیول کے بعد مزید کتنی بڑھتی ہے، اس کے بعد کتنی بڑھتی ہے، یہ سارے جو ڈیسیشنز ہیں ہم دیکھیں گے جب ہم کاسٹ کا انالیسس کریں گے، انالیسس آف کاسٹ. پھر یہ ہے کہ کون کون سے آؤٹ پٹ لیول جو ہیں وہ آپٹیمل ہیں. آپٹیمل مینس جس میں آپ کے پروفٹ میکسیمائز ہوتے ہیں. پروڈکشن ڈیسیشنز ہیں اس میں ریٹرنز ٹو اسکیل دیکھیں گے، وہ سارا اگین ول بی ڈسکسڈ ان دا مائکرو اکنامکس. تھرڈ لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائسنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی. جب فورڈ نے یہ والی پروڈکٹ لانچ کی مارکیٹ کے اندر تو وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو اس کے کمپیٹیٹرز ہیں لائک جی ایم ہے اینڈ there are other automobile producers, they will also follow the same type of line of action. کہ اگر ایس یو وی فورڈ کی ایک سکسیس ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم کیوں نہ لانچ کریں سملر ٹائپ آف پروڈکٹ. اب اس کے اندر فورڈ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ لوگ لانچ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. پرائس کتنی رکھنی چاہیے، اتنی رکھنی چاہیے کہ دوسرے اس کو بیٹ اپ نہ کر سکیں، یا اتنی رکھنی چاہیے کہ انیشلی آپ کریم جو ہے مارکیٹ کے اسکم کر لیں، زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کر لیں بفور دی ادر دے فالو دی سیم پروڈکٹ. اب یہ ہے پرائس کس طرح ڈٹرمن کرنی ہے، کاسٹ کو دیکھتے ہوئے کتنا مارجن رکھنا ہے، اور اس مارجن کو فائنل پرائس کے اندر شامل کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمپیٹیٹرز کا ریئیکشن کیا ہوگا اور کس طرح ہم کمپیٹیٹرز کو بیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ایک مارکیٹ شیئر جو ہے وہ قائم رہے. فورڈ نے ڈیفینیٹلی انٹروڈیوسر کا رول پلے کر کے ایڈوانٹیج لیا، مارکیٹ شیئر آ گیا، لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے کمپیٹیٹرز کے لائن آف ایکشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے، اور اگر وہ سرٹن سپوزڈ ایزیومڈ وے میں ریئیکٹ کرتے ہیں یا ایکسپیکٹڈ وے میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کو کیسے ٹیک کیئر ہم نے کرنی ہے. یہ تھا ایک لیول کا جس میں ہم ڈیمانڈ، کنزیومر چوائسز، پروڈکشن، کاسٹ، پرائسنگ اینڈ دی کمپیٹیٹرز کی پرائسنگ اسٹریٹجی کو دیکھ. اسی چیز کو، اسی ایگزامپل کو ایک اور اینگل میں بھی ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا آتا ہے رسک انالیسس، اس میں آتا ہے آرگنائزیشنل ڈیسیشنز، اور اس میں آتا ہے رول آف دی گورنمنٹ ریگولیشنز. اب ان کو اگر ہم ون بائی ون لیں، دے اگین آل آف دیم آر پارٹ آف مائکرو اکنامکس جو ہم انالیسس کریں گے. اور یہ جب ڈیسیژن میکنگ میں یونٹس کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں تو یہ سارا انالیسس کرنے کے بعد ہی ایکشن لیتے ہیں. جب ہم رسک انالیسس کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دی رسک انوالوڈ. اگر ہم یہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے کاسٹ کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، کاسٹ کے ساتھ کون کون سے رسک انوالوڈ ہیں. واٹ ایف ورکرز they are unable to produce that particular output efficiently. Union impact کیا ہوگا؟ Should you be paying them a higher wage rate or a lower wage rate? آپ کا کاسٹ آف کیپٹل کیا ہوگا؟ فرم کی اوور آل اس کے اسٹریٹجی پہ کیا فرق پڑے گا؟ فوکس ادر پروڈکٹ لائن سے اس پروڈکٹ لائن پہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ These are some of the factors which are considered under the risk analysis. کس لیول پہ رسک ہے اور اس کو کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے. پھر دوسری طرف جب ہم آتے ہیں آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں.
اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ دیر آر سیپریٹ ڈویژنس ان فورڈ جو کہ مختلف قسم کی آپ کی پروڈکٹ لائن کو اسمبل کرتے ہیں. پھر کار میکنگ میں بھی ان کے پاس 2 لیولز ہیں. ایک ڈویژن ہے جو کہ انجن پروڈیوس کرتا ہے اور پھر سپلائی کرتا ہے اسمبلی ڈویژن کو. اب جب ہم اس کار کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو دوسرا ڈویژن ہے پارٹس پروڈکشن کو, ان کو کیا انسینٹیو دینا چاہیے ان مینیجرس کو تاکہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اسی طرح ہم ویجز کی بات کرتے ہیں, ریوارڈس کی بات کرتے ہیں ود ان دی اسمبلی آف SUV پلان, تاکہ وہ بڑے انہماک اور پوری لگن کے ساتھ کام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسفر پرائسنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. جب ہم انجن لیتے ہیں اپنے پارٹس پروڈکشن ڈویژن سے اور ان کو دیتے ہیں اسمبلی ڈویژن میں, تو پرائس کا کیا میکنزم ہوگا, کیا لیول ہونا چاہیے, اس کا اوور آل انٹرا فیکٹری یا انٹرا کمپنی جو ہے ٹرانسفر پرائسنگ کے ساتھ کس طرح ریلیٹڈ ہوگا وہ. اور ریوارڈ میکنزم ڈیوائز کرنا پڑے گا. اسی طرح دوسرا جو مینجمنٹ ڈیسیژن میکنگ ہوگی کہ آپ نے سارے کے سارے پارٹس جو ہیں وہ ان ہاؤس پروڈکشن پروسیس سے لینے ہیں یا کہ آؤٹ سائڈ انڈیپینڈنٹ پارٹس پروڈیوسر سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, اگر ان ہاؤس کرنی ہے تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر اگین وی اینالائز ان مائکرو اکنامکس. Last thing about the same decision criteria is the role of the government. And role of the government میں یہ ہے کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے, ٹیکس اسٹرکچر میں فرم جو ہے کس ٹیکس بریکٹ میں آ جائے گی اور کون کون سے ایڈوانٹیجز آ جائیں گے اس کے پروڈکشن کے ساتھ اور کون کون سے ڈس ایڈوانٹیجز آ جائیں گے, کون سے آپ کے ایمیشن اینڈ ادر ریگولیشن انوائرمنٹل ریگولیشن جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا بفور دی پروڈکشن آف دس پرٹیکولر پروڈکٹ. اب یہ تو ایک ایگزامپل تھی کہ مائکرو اکنامکس کیوں ضروری ہے جب ایک انڈیویجول یونٹ جو ہے وہ کوئی آؤٹ پٹ ایز اے پروڈیوسر پروڈیوس کرتا ہے. اب ہم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. مائکرو اکنامکس اگین از ویری امپورٹنٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ گورنمنٹ کے ڈیسیژن میکنگ. اب اس میں ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں پاکستان کی, جس میں ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈی ریگولیٹ کر دی ہماری ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر. اس کے کیا بینیفٹس ہیں, اس کے کیا ڈرا بیکس ہیں, یہ سارا کچھ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے اور اس کا انالیسز اگین نیڈ اے بیک گراؤنڈ فار مائکرو اکنامکس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کو کس کس اینگل سے ہم کور کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور جس کی ریلیونس ہے ایک مائکرو اکنامکس میں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی ریگولیشن آف دی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر, what is the impact on the consumers, what is the impact on the producer which are the service providers, and how we can enforce this policy. By we what we mean is the government, کہ گورنمنٹ کس طرح اس پالیسی کو انفورس کر سکتی ہے, اینڈ لاسٹلی کہ اس کے کاسٹ اور بینیفٹس کیا ہیں ٹو دی گورنمنٹ اینڈ دی سوسائٹی ایز اے ہول. اگر ہم اس کو ون بائی ون انالائز کریں تو کیا سامنے آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ کنزیومر کو کیا بینیفٹ ہوگا. سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ڈی ریگولیشن سے پہلے تھوڑی فرمز پرووائڈ کر رہی تھی یہ سروس ٹو دی سوسائٹی. ابھی ہم نے جو کانسیپٹ پڑھا ہے کہ آپ کی جب فیور نمبر آف پروڈیوسر ہوتے ہیں بلکہ بہت تھوڑے ہوں گے تو اتنا ہی پرائس بھی ہائی ہو سکتی ہے اور پرائس ڈفرینسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب ہم کمپیٹیٹو مارکیٹ میں آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ پروڈیوسر جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی پروڈیوسر جو ہے وہ پرائس کو انفلوئنس نہیں کرتا اور پرائسز جو ہیں وہ کمپٹیشن کی وجہ سے نیچے کی طرف آنے شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر ہم اسی ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈی ریگولیشن کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ نئی کمپنیز جو ہیں وہ اس سیکٹر میں آنا شروع ہو گئی ہیں. جب نئی کمپنیز اس سیکٹر میں آ رہی ہیں تو اس سے کیا ایڈوانٹیج ہے؟ کمپٹیشن پیدا ہو رہا ہے. آپ نے ابھی نوٹس کیا ہوگا کہ سروس پرووائڈرز دے آر گیونگ مور انسینٹیو, دی پرائسز آر کمنگ ڈاؤن, رومنگ چارجز ختم ہو رہے ہیں. پی ٹی سی از آلسو ٹرائنگ ٹو ریوائز دیئر ٹیرف اسٹرکچر اینڈ دی بیسک لائن رینٹ اینڈ دی اسٹف لائک دیٹ.
اس سارے کچھ سے بینیفٹ الٹیمیٹ کنزیومرز کو ہو رہا ہے, اور وہ کس شکل میں ہو رہا ہے کہ مور پروڈکٹس آر اویلیبل, چوائسیز آر مور, اینڈ دی پرائسز آر lowering down. They are moving towards a decline. اب اسی چیز کا امپیکٹ ہمیں دیکھنا ہے, اور یہی سارا کچھ ہم پاکستان میں کے ریفرنس سے اور اوور آل ریفرنس سے مائکرو اکنامکس میں ہی پڑھتے ہیں کہ کنزیومر جو ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں ایک چینج کو, اور اس کو کس طرح ہمیں انالائز کرنا چاہیے. اب اسی کو جب ہم پروڈیوسرز پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, پروڈیوسرز آر دی سروس پرووائڈرز, ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. امپیکٹ ٹو فولڈیڈ ہے. ایک سائڈ سے ہم دیکھتے ہیں امیڈیٹلی تو کمپٹیشن آ گیا, آف کورس مارکیٹ ہے اس کو شیئرنگ ہو رہی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مارکیٹ انلارج بھی ہو رہی ہے. انلارج ان دا سینس کہ پریویسلی جو لوگ اس فیسلٹی کو یوز نہیں کر رہے تھے, مے بی افورڈیبلٹی نہیں تھی, ان کے بجٹ میں فٹ ان نہیں ہو رہا تھا, تو اب جب پرائسز لوور ہوئی ہیں, مور پیپل دے آر اینٹرنگ ان ٹو دی مارکیٹ ایز کنزیومرس. تو کمپٹیشن تو بڑھ رہا ہے لیکن مارکیٹ بھی بڑھ رہی ہے, اور اب ان پروڈیوسرز کو اس مارکیٹ شیئر کو کیپچر کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کس طرح کیپچر کرتے ہیں, پرائس کمپٹیشن, کوالٹی کمپٹیشن, اور اسی طرح کے یونائٹڈ قسم کے ایکشن لیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ایکشن لیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں وی اینالائز ان مائکرو اکنامکس. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ نے ڈی ریگولیشن تو کر دی, اب اس کو کس طرح انفورس کرنا ہے, کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے. جب گورنمنٹ نے وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے ہیں تو ان کی جو میکسیمم ایفرٹ ہوگی, کوشش ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ کنزیومرز کو بھی بینیفٹ ہو اور پروڈیوسرز کو بھی بینیفٹ ہو, اور دونوں کے بینیفٹ مل کے اوور آل سوسائٹی کے بینیفٹ کو بڑھائیں, اور اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ شوڈ ٹیک پلیس. اب لاسٹ تھنگ جو ہم نے دیکھنی ہے کہ اوور آل سوسائٹی کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, کیا کاسٹ ہوتی ہے. اب سوسائٹی میں 3 پلیئرز ہیں, آپ کے پاس کنزیومرز ہیں ون سائڈ, آپ کے پاس پروڈیوسرز ہیں اندر سائڈ, اینڈ دی تھرڈ از دی گورنمنٹ. پروڈیوسرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے میکسیمائز پروفٹس, آف کورس. کنزیومر کا انٹرسٹ ہوتا ہے میکسیمائز دی بینیفٹ اور دی یوٹیلٹی, اور گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے موونگ ٹوورڈز دی ہائر گروتھ لیول. اب اس سارے ایکشن کو, اس سارے ڈسیشن کو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, which again is very much an application of microeconomics کے کنزیومر کے بینیفٹس کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں, پروڈیوسرز آپٹیمل پروڈکشن لیول اینڈ پرائسنگ اسٹریٹجی کیسے بنا سکتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ کی طرف کیسے بڑھ سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. وی اسٹارٹیڈ آور لیکچر ود اسکیئرسٹی اینڈ چوائسیز. ہم نے کہا concept of scarcity is there, resources are scarce but they do have alternative uses. پھر ہم factors of production کی طرف آئے and we said there are 5 categories of the factors of production. اس میں ہم نے بات کی ہے نیچرل ریسورسز کی. نیچرل ریسورسز میں لینڈ, ٹریڈیشنل لینڈ کے علاوہ ہم نے دوسرے نیچرل ریسورسز کو بھی شامل کیا, منرل, آئلز, گیس اینڈ اینی ادر resource which is endowed to a society by nature. پھر ہم نے بات کی ہے لیبر کی, اور لیبر میں ہم نے بات کی ہے کہ لیبر میں فزیکل اینڈ مینٹل ایفرٹس آف این انڈیویجول ان دا پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز. پھر ہم نے بات کی ہے کیپٹل کی, بٹ آج ہم نے کیپٹل کو 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. ہم نے کہا ایک کیٹیگری ہے آپ کی فزیکل کیپٹل, فکسڈ ایسٹس, بلڈنگ, مشینری, اکوپمنٹ, روڈز اینڈ الائڈ, اور دوسری ہم نے جو ہے وہ کیٹیگری کر دی ہے ہیومن کیپٹل کی. اور ہیومن کیپٹل جو ہے وہ آپ کی اسکل اینڈ ایکسپیرئنس وچ کمز تھرو نالج اینڈ ایکسپیرئنس. اب آپ کی جو وہ اسکلس ہیں دے آر این ایسٹ ٹو دی فرم, دے آر این ایسٹ ٹو دی انڈیویجل, بٹ دے آر این ایسٹ ٹو دی فرم ایز ویل ایز این ایسٹ ٹو دی سوسائٹی. اینڈ لاسٹ فیکٹر پروڈکشن جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیٹ از انٹرپرینیورشپ, اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, آف کورس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اور یہ وہ فیکٹر پروڈکشن ہے جو باقیوں کو کمبائن کرتا ہے اور میکسیمائز کرنا چاہتا ہے پروفٹس کو.
اب جب پروڈیوسر میکسیمائز کرتا ہے پروفٹ کو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کے پرسنل بینیفٹ جو ہیں وہی میکسیمائز ہوتے ہیں، بلکہ اوور آل سوسائٹی کی ویلفیئر بھی انڈائریکٹلی اینڈ الٹیمیٹلی میکسیمائز ہوتی ہے. جو لاسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا دیٹ واز پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر. اب اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، آل کائنڈ آف ریسورسز، آل کائنڈ آف فیکٹرز آف پروڈکشن، ان کے آلٹرنیٹو یوزز بھی ہیں. ان کو چاہے ہم ایک گڈ کی پروڈکشن میں لگا لیں یا دوسرے کی لگا لیں تو ہمارے پاس چوائسیز بن جاتی ہیں کہ گڈ اے کتنی بنانی ہے، گڈ بی کتنی بنانی ہے، وائل کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ کے ریسورسز آر میکسیمم یوٹیلائزڈ اور ان کو یوٹیلائزیشن بھی ایفیشینٹلی ہو رہی ہے. پھر ہم نے بات کی کہ آپ چوائسیز کرنی پڑتی ہیں کہ کمبینیشن اے لیں، اس میں مے بی گڈ اے زیادہ ہے، گڈ بی کم ہے، یا گڈ بی کم ہے تو گڈ اے زیادہ ہے، لیکن آپ اسی پاسبلٹی پہ رہیں گے. اور اس کی شیپ بورڈ آؤٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ آپ کی سیکریفائس بڑھتی چلی جاتی ہے اگر آپ سیم فکس یونٹ آف دی ادر گڈ جو ہے وہ بڑھانا یا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کا پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر صرف اس وقت شفٹ کرتا آؤٹ ورڈ جب یا آپ کے ریسورسز بڑھ جائیں یا آپ کی ٹیکنالوجی امپروومنٹ کی وجہ سے ایفیشنسی آف دی فیکٹرز آف پروڈکشن وہ بڑھ جائے. ایک اور طریقہ ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم سوسائٹیز اگر کنزمپشن گڈس کم کریں، دے سیو مور، اور پروڈکشن گڈس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر کین شفٹ آؤٹ ورڈ. In the end, we discussed one of the most important question which is why study microeconomics. اور اس میں ہم نے 2 ایگزامپل لی، فورڈ موٹر کمپنی کی ایز ون آف دی پروڈیوسر اور دوسری ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کی ود دی ڈی ریگولیشن آف دی کمیونیکیشن سیکٹر. آج ہم نے جو امپورٹنٹ کانسیپٹ کور کیے ہیں اس سے اکنامکس کی ایز سچ امپورٹنس اور مائکرو اکنامکس کے ان پرٹیکولر امپورٹنس کو ہم نے فوکس کیا ہے. اب اگلے لیکچر میں جو ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں وہ 2 مین ایریاز ہیں. ایک ہے آپ کا نامنل ورسز ریئل پرائسز اور دوسرا ہے دی کانسیپٹ آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور اس کے ہم صرف بیسک کانسیپٹ اگلے لیکچر میں کریں گے. شکریہ. لیکچر 2 کے ساتھ آپ کے پاس ڈاکٹر طالعت حاضر تھے. انشاءاللہ ان آنے والے کانسیپٹ کے ساتھ لیکچر 3 میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.